لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب سلام کریں. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا وللظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعات وبايعات وتابعات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال الله الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے، آپ سب کی حاجت روائی کے لیے، بے گناہ اسیروں کی آزادی کے لیے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت اور دشمنان پاکستان کی نابودی کے لیے، اور تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھنے محمد و آل محمد. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان فرما رہا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85، کہ جس کسی نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کیا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں گھاٹے میں ہوگا. بات تو بہت ہی سمپل اور سادہ ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں. کچھ بھی کر لو، کہیں سے بھی لے آؤ، اگر وہ اسلام نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے، اور پوری زندگی وہ اس پہ گزار لے گا، اور بعد میں اسے پتہ چلے گا کہ یہ سارا بیکار تھا، یہ سارا غلط تھا. یہاں پر میں کل کی ایک بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیگر ادیان کے سلسلے میں 2-3 نقطے عرض کر کے
پھر اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھاؤں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو چیزوں کو پرکھنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ دیا ہوا ہے. پہلے ہم دوسروں کی بات کر لیں گے، پھر ہم اپنی بات کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو چیزوں کو پرکھنے کے لیے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسی میری بات کمپلیٹ ہوئی، آج تھوڑا مائک سسٹم نہیں معلوم آپ کا ہماری آواز کو ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ بہت ہی کھڑکھڑ جیسی آواز آ رہی تو میں خود ڈسٹرب ہو رہا ہوں. اگر کوئی تھوڑا سادہ کر کے دیکھ لیجئے تو بہتر ہے. درود پڑھ دیں محمد. اب جیسے ہی میں نے کہا مائک سسٹم میری آواز کو ساتھ نہیں دے رہا ہے، اب آپ نے اپنے کانوں کی طرف توجہ کرنا شروع کی کہ ان کو سب ٹھیک ہو گیا. اب مت ہاتھ لگائی، بہت اچھا ہو گیا. ان کو نہیں صحیح آواز آ رہی ہے، مجھے تو صحیح آواز آ رہی. یہ کیا ہوا؟ آپ نے سنا، سوچا، کمپیر کیا، ڈیسیشن لے لیا کہ نہیں مولانا کو آواز صحیح نہیں آ رہی، ہمیں آواز صحیح. یہ کیا ہے؟ اس کا اس مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا شیعہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مومن ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا متقی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پردے دار ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پڑھے لکھے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جاہل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک فطری نظام ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ اے انسان، تجھے بائی ڈیفالٹ، بائی فطرت میں ایک ایسا سسٹم دے رہا ہوں جس سے تو صحیح غلط، اچھا برا، مفید غیر مفید فرق کرنے کی طاقت پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے تو اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا. اب جو اتنے اربوں لوگ مسلمان نہیں ہیں تو کیا ان کی زندگی آگے نہیں بڑھ رہی؟ بہت سو کی تو بہت مزے سے بڑھ رہی، بلکہ ان کی محنت سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. مسلمانوں نے تو خوابوں میں نہیں سوچا تھا موبائل اس طرح آ جائے گا کہ ہم آتے ہوئے اپنے سارے ریفرنس چیک کر کے ایک جگہ رکھ دیں گے تاکہ کہیں کوئی سوال کرے تو موجود ہے نا. بھائی جس نے اچھا کیا ہے. اب اس میں یہ کہ جناب وہ مسلمان نہیں تھا، وہ سیکولر تھا، وہ یہودی تھا، وہ جو بھی تھا، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. الجزاء الاحسان، اس نے اچھا ہی کیا، ہم اس کے لیے اچھے الفاظ بول دیں، ہم اس کے لیے دعائیں خیر کر دیں، شاید وہ دین میں داخل ہو جائے. ہر ایک سے تو دشمنی مول لینے کا اسلام نے نہیں کہا نا. اسلام نے تو ہر ایک سے دوستی کا کہا ہے، لیکن اپنی حد میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذات انسان کو جس طرح آنکھوں سے نوازا، زبان سے نوازا، پیر سے نوازا، تمام اعضائے بدن سے نوازا، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذات انسان کو ایک نعمت سے نوازا جس کا نام ہے روح. بہت ابتدائی سالوں میں اس پہ میں نے گفتگو کی تھی، لیکن کیونکہ میری بات کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ بات کرنا ضروری ہے تو میں ریپیٹ کرنے میں کوئی برا بھی محسوس نہیں کرتا. وہ یسألونک عن الروح، اب ہم سے پوچھے روح کیا ہے تو کوئی چلا گیا حضور اکرم کے پاس، یا رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں روح روح روح. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے میرے حبیب آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ اتنا کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو علم تھوڑا کم ہی دیا گیا ہے. جو حد ہے علم کی وہ لامحدود ہے، علم کی حدود نہیں ہے، لیکن انسانوں کو جو دیا گیا ہے وہ بہت ہی کم دیا گیا ہے. کم دیا گیا ہے تو یہ حال ہے، اگر سارا دے دیا جاتا تو کیا ہوتا. یعنی انسانی عقل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. یہاں پر پھر مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ جو میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تھوڑا سا باہر سے پھر واپس آ جاؤں گا، جو دعویٰ فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں.
کہیں اور جملہ ملتا ہے کہ میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. اب اس سے مراد یہ راکٹ جانے والا راستہ ہے یا اس سے مراد معراج پہ جانے والا راستہ ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. آسمانوں کے راستے تو دونوں طرح کے، ظاہری راستے بھی ہیں اور معنوی راستے بھی ہیں. ظاہری راستے بھی جانا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، اور غیر ظاہری راستوں سے جانا تو ان کے لیے آسان تھا. ایک نہیں کئی مرتبہ حضور اکرم کے ساتھ گئے نہیں گئے، کیا ہوا تاریخ میں ڈھونڈ لیجیے گا. درود پڑھتے محمد والے. تو اللہ سبحانہ اور جارج جرداق نے ایک جملہ اور کہہ دو. جارج جرداق نے اپنی کتاب صوت العدالت الانسانیہ، غیر مسلمان تھا، بعض اقوال کے مطابق اس نے نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ پڑھا. کیا لوگ ہوتے ہیں 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھ کے بھی پھر وہ مسلمان نہیں ہو. تو ہمارے لیے تھوڑا سا سوال پیدا ہو جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ کاش علی ابن ابی طالب اس زمانے میں ہوتے تو ہم ان سے آسمان کے راستے پوچھ کر شارٹ کٹ میں پہنچ جاتے. اس کو اطمینان تھا کہ علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی شیخی نہیں بگاری، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی. تو یہ بات بھی کوئی نہ کوئی ایسی ہوگی جس کے ان کے پاس ثبوت ہوگا، ان کے پاس مطالب ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض چیزوں کو تمام انسانوں کو دے دیا. اے انسان، کیونکہ تو انسان ہے اس وجہ سے تجھے روح دے دیا. اور روح کے الگ مراحل ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرنے والا. صرف ہمیں اتنا پتا ہے روح میں ایک مرحلہ عقل کا ہے. جیسے ہم بدن میں کہتے ہیں نا، بدن میں ایک مرحلہ برین کا ہے، بدن میں ایک مرحلہ آنکھوں کا ہے، زبان کا ہے، کان کا ہے. بالکل روح کو بھی ایسا ہی سمجھ لیجئے، سوائے اس کے کہ اس کو تو آپ مس کر سکتے ہیں، اس کو آپ مس. اور فرق صرف اتنا ہے کہ جب تک زندہ ہیں دونوں ساتھ ہیں، جب دونوں انتقال کر گئے تو بدن چلے جائے گا مٹی میں اور روح چلی جائے گی وہاں پر جہاں اللہ لے جائے. انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ شروع سے جنت میں لے جائے انشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد. اب اس میں بھی بحث ہے کہ روح جو ہے ابتدا میں سب کی ایک تھی، پھر الگ الگ کی گئی، یعنی ابتدا سے ہی سب کو الگ الگ کر دیا گیا. لیکن ان بحثوں کا ہماری زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں ان باتوں کو کریں جو ہمارے اخلاق کو، ہماری فکر کو، ہماری روش کو بہتر کر سکے. باقی باتیں کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے کہ عالم زر کیا تھا، اور عالم زر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے سوال کیا قرآن مجید میں. یاد کرو اس وقت جب تم سے پوچھا گیا الستو بربکم، عالم زر میں ہم سے سوال کیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، ہاں ہاں. ادھر تو کہنا ہی تھا نا. وہ تو یہاں آ کے انسان کو ہاتھ مل گئے، پیر مل گئے، آنکھ مل گئی، کان مل گئے، طاقت مل گئی تو بھول گیا کہ میں نے. اسی لیے اس بات کو کہا جاتا ہے کہ رسول دین سکھانے نہیں آئے تھے، رسول یاد دلانے آئے تھے. رسول یاد دلانے آئے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی چیز، یعنی فرق ہے نا کہ ایک وقت ایک موبائل الگ الگ پرزوں سے بنایا جائے اور ایک پودے کو زمین میں پانی ڈال ڈال کے کھڑا کیا جائے. کیا فرق ہے؟ اس میں الگ الگ پیسز آپ نے جوائن کیے ہیں. پہلے یہ پیسز جوائن، ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی، لیکن جس بیج کو آپ نے زمین میں ڈالا اس کے اندر طاقت تھی. اس کے اندر سے آپ نے پودا نہیں نکالا، آپ نے پودا نہیں نکالا، اس کے اندر وہ ساری معلومات تھی. آپ نے مٹی ڈالی، پانی ڈالا، ہوا آئی، سورج آئی. صرف آپ کا کام یہ تھا کہ پانی زیادہ نہ پڑ جائے، دھوپ زیادہ نہ آ جائے، مٹی جو ہے وہ صحیح والی ڈالی جائے تاکہ یہ پودا خود بخود رشد کرے. کوئی بھی مالی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو اگایا. وہ یہ کہے گا میں نے اس کا خیال رکھا، یہ اگا. اگر کوئی میں نے اگایا، وہ محاورتاً ہے کہ کھیتی باڑی کرنے والا جو ہے وہ باغ اگاتا ہے. ابھی ہم الحمدللہ جہاں سے پنجاب میں مجلس پڑھ کے آئے وہاں پر چاولوں کے کھیتوں کے کھیت لوگ جھکے ہوئے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک بیج بو رہے ہیں.
جو بھی کوئی کچھ کر رہا ہے وہ اس کے سینے میں سے نکال نہیں رہا ہے. نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، صرف نکالا جانا ہے. اس کے لیے پانی دے دو، مٹی فراہم کر دو، دھوپ دے دو اور آکسیجن ہوا جو ہے وہ دے دو، یہ نکل آئے گا. انسان کے اندر بھی ایمان اسی طرح سے اللہ نے ڈالا ہوا ہے کہ سب کچھ بائی ڈیفالٹ موجود ہے، صرف اس کو یاد دلانا ہے کہ وہ تیرا رب ہے. جیسے ہی یاد آ جائے گا جھکنا خود بخود شروع ہو جائے گا. درود پڑھ دے محمد. تو یہ چیز ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور جیسے ہی اچھا ماحول ملے گا، جیسے ہی اس کی تربیت ہوگی، اس کام کو کہتے ہیں تربیت کرنا. اسی لیے اللہ نے اپنا نام رب رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس خدا کی جو رب ہے تمام عالم کا، یعنی وہ تربیت کر کے چیزوں کو باہر نکالتا ہے. اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، باہر سے سب اندر آ رہا ہے. نہیں، باہر کی چیزیں اندر کی چیزوں کو رشد دے رہی ہیں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا لِيُسِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ انسانی عقل میں جو علوم کے خزانے، جو توحید کے خزانے چھپے ہوئے تھے، ان کو آہستہ آہستہ باہر نکالے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے توحید انسان کی فطرت سے نزدیک ہے، بلکہ اس کے فطرت کے عین ہے. شرک اس کی فطرت کے خلاف ہے. شرک اس کی فطرت سے ملتا نہیں ہے. اسی کہ آج دیکھیں سائنس جتنی ترقی کر رہی نا، ترقی کرتے 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 تھوڑا سا مطالعات کیجیے تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا. سائنس اس نتیجے تک پہنچی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز سسٹم سے ملی ہوئی ہے. اسے اللہ کا کچھ نہیں پتا. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک بات نظر آ رہی ہے، ہر چیز، یعنی اب یہاں میرا ہاتھ ہے، میرے سکن ہے، میرے بدن کی چیزیں ہیں، آپ کے بدن کی چیزیں ہیں، پھر زمین کی چیزیں ہیں، پھر زمین کے نیچے کی چیزیں ہیں، پھر زمین کے اوپر کے نیچے ہیں چیزیں ہیں. دیکھتے دیکھتے اسٹڈی کرتے کرتے وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. وہاں سے آٹومیٹک مائنڈ یہ جواب دیتا ہے اگر سب چیزیں کنیکٹڈ ہیں تو پھر کوئی ایک کنیکٹ کرنے والا ضرور ہوگا. یہ انسانی عقل میں توحید کی بنیاد ہے. اس لیے فلاسفرز تو بچہ کھا گئے، غلطیاں کر گئے، لیکن اکثر سائنٹسٹ اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر پہنچ کر اس بات کا اقرار کرتے گئے ہیں. نہیں معلوم وہ کون سا سائنٹسٹ تھا، مرنے کے نزدیک تھا، ذہن سے اس وقت نام نکلا ہوا ہے، مرنے کے نزدیک تھا. اس نے اپنے دیوار پہ پیچھے لکھا ہوا تھا گاڈ از نو ویئر. گاڈ از ایک ساتھ، یعنی کوئی فاصلہ دے کے نہیں لکھا تھا، ایک خاص طریقے سے لکھا تھا گاڈ از نو ویئر. گاڈ از نو ویئر، اللہ کہیں بھی نہیں. موت کے وقت نزدیک تھا. کوئی اس سے ملنے آیا تو اس کے ساتھ بچہ بھی آیا ہوا تھا. اب بچہ اپنی طرف سے انگریز کا بچہ تلفظ کرنے لگا. اب تلفظ کرتے کرتے اس نے کیا پڑھا، بجائے اس کے کہ وہ پڑھے گاڈ از نو ویئر، اس نے پڑھا گاڈ از ناؤ ہیئر. تو سائنٹسٹ نے کہا کہ بچے نے بہت صحیح کہا ہے، اس وقت میں نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی نہ کوئی گاڈ، کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، ورنہ جتنا نظام اور نظم میں نے تمام سسٹمز میں دیکھا یہ خود بخود بن نہیں سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے تمام انسانوں کو
عقل کی نعمت سے نوازا ہے تاکہ وہ تشخیص دے صحیح اور غلط کا، اچھے اور برے کا، مفید اور غیر مفید کا۔ اس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نہ دیتا تو قیامت میں انسان سوال کر سکتا تھا کہ پالنے والے ہمارے پاس تو کوئی طاقت تھی نہیں، ہم تو کچھ سوچ سکتے نہیں تھے، ہم تو کچھ بول سکتے نہیں تھے، ہماری حیثیت ان حیوانوں کی طرح تھی، تو نے ایسا رکھا تھا کہ جو شیعہ ہو جائے گا اس کو ملے گا، باقی کسی کو نہیں ملے گا، تو ہم تو شیعہ ہو ہی نہیں سکے، ہمیں ملا ہی نہیں، تو ہم سے قیامت میں کیا حساب لینے والا ہے؟ اگر اللہ ان چیزوں کو سب کو نہ دے تو قیامت میں انسان اللہ سے ڈٹ کے شکایت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام اسی لیے کیے ہیں کہ قیامت میں بندہ آ کر شکایت نہ کرے، یہ غلط تھا، یہ اچھا نہیں تھا، یہ برا تھا، یہ پسند نہیں آیا، یہ اچھا لگا، یہ نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے نعمتوں کو مساوی قرار دے دیا۔ اب جو جتنی محنت کرے گا اسے اتنا ملتا جائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کے لیے وہ محنت کرے۔ ہمارے استاد محترم اللہ حفظ کرے آیت اللہ ڈاکٹر سید حسین مطہر نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جتنا ویسٹ کی نگیٹیوٹی یہاں بتائی گئی ہے اس کے بجائے اگر ویسٹ کی پوزیٹیوٹی دکھائی گئی ہوتی، میں کوئی ویسٹ کا بہت حامی نہیں ہوں لیکن کچھ چیز سمجھانے کے لیے تو سمجھانا پڑا۔ انہوں نے کہا جب آپ پیرس کی کوئی بہت بڑی لائبریری ہے اس کے باہر چلے جائیں تو سورج نکلنے کے وقت سے لے کر لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اب تو کوئی موبائل میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اور کہا بعض مرتبہ میں نے اندازہ لگایا ہے کہ ایک وقت میں 5000 جوان لڑکے اور لڑکیاں لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تاکہ لائبریری میں جا سکیں۔ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جو محنت کرے گا اسے ملے گا نا، میرے جیسا جو لائبریری کی شکل ہی نہ دیکھے۔ دیکھیں ہمارے اور وہاں میں ایک کانسیپچل ڈفرنس ہے۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈگری ملتے ہی نوکری کرنا شروع کر دو اور پھر اپنے سی وی ہر جگہ بھیج دو جہاں سے نوکری مل جائے۔ یہ فکر نہیں ہے حلال ہوگی حرام ہوگی، اچھی ہوگی بری ہوگی، تنخواہ اچھی ملنی چاہیے، باقی کام چلتا رہے۔ وہاں پر بھی ایسا ہوگا، ان کا تو حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد علوم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتی ہے۔ حکومت بھی ان کو اسکالرشپ دیتی ہے، ٹھیک ہے، حکومت اپنے فائدے اٹھاتی ہے، لیکن جن کو پڑھنے کا شوق ہے، جو علوم اور مطالعات کی طرف آگے جانا چاہتے ہیں، ان کو اسکالرشپ ملتی رہتی تاکہ وہ آگے جائیں۔ جب وہ آگے جاتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے ایجاد ہو جاتا ہے، ان کو سپورٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ دنیا پر کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا تھا بٹ کوائن نامی کوئی چیز بن سکے گی؟ اکثر کو تو شاید آئیڈیا بھی نہ ہو، لیکن جو میرا جوان یہاں بیٹھا ہے اور جو سسٹم سے واقف ہے، کہ بٹ کوائن کیا ہے، یہ وہ چیز ہے آئندہ میں چلے بٹ کوائن کا لفظ غلط بول گیا، کرپٹو کرنسی کیا ہے، اس کی ایک قسم جیسے سیمسنگ ہے، نوکیا ہے، دوسری کرپٹو کرنسی کیا ہے، ایک خاص الیکٹرانک طریقے سے ایک سکہ جنریٹ کیا جاتا ہے، میٹل کا نہیں، کمپیوٹر کا۔ وہ خاص سسٹم اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسی جیسا دوسرا نہ بن سکے۔ اس میں بڑی محنت لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، وہ آپ کے موبائل، آپ نے پیسے دیے کہ لیجیے مثلا $32,000 کا ایک کوائن آ گیا، بٹ کوائن آپ نے دیے اور اس کے بعد آپ کے موبائل پہ وہ آ گیا۔ اب آپ کو کوارٹر بیچنا ہے، ایک بیچنا ہے، آدھا بیچنا ہے، آپ اس موبائل کے ذریعے سارا کر سکتے ہیں۔ اب جس نے محنت کی اس کو اس کے بنانے کے عوض میں ایک ایک سکہ بنا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کا $2,000 یا $2,500 لگا ہو، لیکن اب اس کا وہ سکہ چلا گیا $60,000 پر۔ محنت کی نا، کوشش کی، اور مجھے معلوم ہے فوراً سوال آئے گا مولانا حلال ہے یا حرام، کیونکہ میرا جوان تو حلال میں جانا چاہتا ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ جب جوان جو ہے حلال اور حرام کی فکر کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ اس وقت رہبر معظم نے یہ فرمایا ہے کہ جن ملکوں میں
قانون اجازت دیتا وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، جن ملکوں میں قانون اجازت نہیں دیتا خرید و فروخت نہیں کر سکتے. ایران خود بھی اس پہ آگے بڑھ رہا ہے تاکہ امریکہ کی اور ان لوگوں کی مونوپولی ختم ہو. لیکن آیت العظمہ سیستانی نے ابھی احتیاط واجب کے طور پر اس کے استعمال سے منع کیا. اس کا فلسفہ بھی موجود ہے، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ اتنی خاص کر مطلب کرپٹو کرنسی جیسے نوٹ کہتے ہیں ویسے کرپٹو کرنسی، اب روپیہ ہو گیا، ڈالر ہو گیا، تومان ہو گیا، درہم ہو گیا، الگ الگ اس کے نام ہیں، الگ الگ کمپنیوں نے بنائے. اس میں اصل میں اس وقت اتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے، اتنی تیزی سے گرتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکتا. پھر ٹرکی میں ایک صاحب جنہوں نے سارا سسٹم بنایا تھا، پتہ نہیں $200 ملین کا سارا لے کر غائب ہو گئے. سیکیور یعنی جو مراجع اس وقت کہنا چاہ رہے ہیں نا، اس میں بھی سیکیورٹی نہیں ہے اور نقصان ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ہمارے 2-4 جوان یہاں پر انہوں نے کام کیا، پھر حکومت نے ان کو پکڑ بھی لیا اس لیے کہ قانون جائز نہیں تھا. میرا کام پتہ ہے ایک چیز سمجھا دوں تو، جنہوں نے عقل استعمال کی انہوں نے کرپٹو کرنسی بنا لی. آئندہ کرپٹو کرنسی ہی چلنے والی اور کچھ نہیں چلنے والا، لیکن اس کا سسٹم بنے گا، اس کی چیزیں ہوں گی، سب ہوں گی. تو کیا کہنا چاہ رہا ہوں، عقل اللہ تعالیٰ نے دی، اب وہ استعمال کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ تھوڑا سلائے رکھتے ہیں تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم علوم حاصل کرنے کے لیے نہیں، ضرور نہیں تم جائیں، نجف جائیں، جاؤ تم آگے بڑھو، اسکالرشپ دی جاتی ہے. ہمارے پاس اپنے نیاز کے پیسے کم پڑ جاتے ہیں تو اسکالرشپ کے پیسے ہم کہاں سے دیں. یہ جس معاشرے میں انسان کو حصول علم کے لیے مہلت اور موقع دیا جاتا ہے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، اور جس معاشرے میں صرف ڈگری لینے کے لیے بچے کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی بھیجا جاتا ہے وہ معاشرہ غلامی کی ذہنیت کے ساتھ دبا رہتا ہے. اب ظاہر ہے میرے اور آپ کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں پسند تو یہ بات نہیں آئے گی. تو یاد رکھیے جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ نے میری ابتدا کی بات کو یاد رکھیے گا، آپ نے بچوں کے اندر باہر سے کچھ نہیں ڈالنا ہے. اگر میری بہنیں اور بیٹیاں بھی میری بات سن رہی ہیں، تربیت میں آپ نے بچوں کے باہر سے کچھ نہیں ڈالنا ہے. تربیت میں ان کے اندر موجود جو ہنر ہیں ان کو نکھارنا ہے. اور یہ ماں اور باپ کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ بچے کے اندر دیکھے کس چیز کا ہنر ہے، اس ہنر کی تربیت کر لے. پیسہ تو اللہ ویسے ہی دے دے گا، اگر اس ہنر کی صحیح تربیت کر لی تو آہستہ آہستہ وہ کمال کی طرف بڑھے گا اور کسی نہ کسی موقع پر وہ اللہ کا بہت اچھا بندہ بن جائے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بچہ پیدا ہوا 3-4 سال 2.5-3 سال کا ہوا، کیا کیا جناب، اسکول بھیج دیا. اسکول کا حال اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ہم نے تو دیکھا ہوا، اور کسی دن موڈ ہو تو چل کے دکھا دیں گے آپ کو کہ اسکول کا کیا حال ہے. جس اسکول میں بنیادی فکر نہ ہو تعلیم دینے کی، مس یا ٹیچر اس لیے پڑھانے آتی ہو کہ میری تنخواہ مل جائے میں اپنا کام کر لوں، وہاں پر بچے تربیت نہیں پا سکتے ہیں. وہاں بچوں کو رٹایا جا سکتا ہے، وہاں بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کی فکری رشد نہیں کی جا سکتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ جب وہ مائیں بنیں تو اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچوں کے اندر موجود، آپ خود اپنے اندر چیک کر لیجئے، آپ خود اپنے اندر چیک کر لیجئے کہ کیا ہنر تھا، کس چیز کا شوق تھا. آپ کی مجبوریاں، معاشرے کی مجبوریاں، گھر والوں کی مجبوریاں آپ کو کبھی بینک لے جاتی ہیں، کبھی انڈس موٹرز لے جاتی ہیں، کبھی کسی اور کمپنی میں لے جاتی ہیں. یہ کیا کریں بھائی، گھر والوں کے مالی مسائل حل کرنے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کے اندر کا ہنر تھا، شاید کسی کا ہنر خطاطی کا ہنر ہو، شاید کسی کا ہنر آواز کا ہنر ہو، شاید کسی کا ہنر اسپیچ کا ہنر ہو،
شاید کسی کا ہنر کوئی کتاب لکھنے کا ہو، لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے کا سیٹ اپ نہیں ہے، اس لیے اللہ کی دی ہوئی استعدادوں کو ہم اس طرح سے رشد کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مجبوراً ایک ایسا راستہ اختیار کیا جاتا ہے جس کا انسان کو دل نہیں ہوتا، لیکن کیا کرے، اس لیے بددل ہو کر، مجبور ہو کر، بیچارہ بن کر نوکری کرتا رہتا ہے، اس کے چہرے پر رونق نہیں نظر آتی، اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، وہ تلاش میں ہوتا ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے وہ پھر اپنی ان چیزوں کو آگے بڑھا دیتا ہے، جن کو نہیں موقع ملتا وہ زندگی اپنی گزار لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج اس مجلس کی برکت سے پھر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ 24 سال مذہب شناسی میں بھی اس پہ ہم نے ہوم ورک کیا، 24 سال کم نہیں ہوتا، ہمیں اس کے اچھے نتائج ملے ہیں اور مل رہے ہیں، لیکن میں آج پھر آپ سے سب سے تلقین کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کی تربیت میں ایک چیز کی طرف توجہ رکھیے کہ ان کی عقل کو فطری طور پر رشد کرنے دیجیے، ان کی عقل کو فطری طور پر رشد کرنے دیجیے، اور اسے مجبور کرنے کے بجائے آپ خود عمل انجام دیتے رہیے۔ آپ دیکھیے بچہ کپڑے پہننے کیسے سیکھتا ہے، کہیں تو دیکھتا ہے نا، جیسے اسے عقل آتی، ہوش آتے، سمجھ آتی، کپڑے پہننا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے آپ ہی سے الفاظ سن کے، زبان سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ سنتا جائے، اور کہیں آپ 1-1.5 سال کے بچے کو اسکول تو نہیں بھیجتے نا، اپنی زبان وہ سنتا جاتا ہے اور وہ بولتا جاتا ہے، اسی میں وہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ تو چیزیں وہ آپ سے خود بخود سیکھتا ہے، اس لیے کہ فطری عمل ہے۔ لیکن جب آپ اس پہ پریشر ڈالتے ہیں، آپ اس کو مجبور کرتے ہیں، آپ اسے ڈانٹتے ہیں، آپ اسے مارتے ہیں، آپ سوچیں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، نومولود ہوگا، شاید مہینے 2 مہینے کا، پتہ نہیں، چھوٹا سا بچہ تھا، گود میں لا کے آپ مسجد نبوی تشریف فرما تھے، بچے کو لایا گیا، گود میں دیا گیا کہ متبرک ہو جائے، حضور اکرم کی گود میں جائے تو متبرک ہو جائے۔ اب پیمپرز تو تھے نہیں اس زمانے میں، جو بھی پہنائے تو بچے نے وہاں پر کیا کر دیا، نجس کر دیا۔ اس کا باپ چلایا، کیا کر دیا؟ خاموش، اسے یہ کر لینے دو، میرے میں اور آپ میں حوصلہ ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا خاموش، کر لینے دو۔ جب وہ بچہ فارغ ہو گیا اس کے بعد حضور نے فرمایا یہ جو نجاست ہے میں جاؤں گا پانی سے دھو لوں گا، یہ جو نجاست ہے، یہ جو گندگی ہوئی ہے، یہ میں بھی جاؤں گا اپنے کپڑے پانی سے دھو لوں گا۔ وہ جو تو چیخا ہے بچے پر اور اس کے دل پر اثر ہوا ہے، اس کو کون سے پانی سے صاف کرے گا؟ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ فطرت ہے۔ آپ کی بات نہیں مانتا، 2 تھپڑ مار دیے، 2 تھپڑ سے وہ بچہ باغی ہو سکتا ہے، آپ کا مطیع نہیں ہو سکتا۔ جتنا بچوں کو پیار دیں گے، جتنا بچوں کا احترام کریں گے، جتنا بچوں کو عزت دیں گے، ان کے رشد کا موقع دیں گے۔ پھر آپ کہیں گے مولانا اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہم رشد کا موقع کیسے دیں؟ بھائی بڑے تھوڑا دور چلے جاؤ، بڑے گھر لے لو، اللہ نے تم کو توفیق دی ہے۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بصرہ کی جنگ ختم ہوئی، پتہ نہیں کون سی جنگ ہے، اس پہ آنا ہے لیکن ابھی موقع نہیں ہے۔ بصرہ کی جنگ ختم ہوئی تو مولا اپنے چاہنے والوں سے تو بہت محبت کرتے تھے اور بڑا رابطہ رکھتے تھے، میری آپ کی طرح نہیں ہے۔ 5 مجلس سے ختم ہوئی تو پھر 2 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے اور ایک دوسرے کو مل رہے۔ مولا نے کہا بھائی میرا وہ ساتھی کہاں ہے؟ کہا بیمار ہے گھر میں۔ چلو چلتے چلتے پہنچے اس کے گھر کا دستک، یہ کون ہے؟ امیر المومنین، ارے کھڑا ہو گیا،
میرے گھر پہ میری پتا چلا تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں تمہاری، کیونکہ دو ہی راستے تھے، یا مولا کی مدد کے لیے آؤ یا بیمار ہو. اگر مولا کی مدد کے لیے نہیں آئے اور بیمار بھی نہیں تھے، اس کا مطلب ہے تم دوسرے راستے پہ نکل گئے. نہیں، اس کے بیمار ہونے کا پتا چلا، مولا پہنچ گئے، بیٹھے چائے بسکٹ کیا کھائیں گے. پھر مولا نے کہا، ابھی الفاظ میرے ہیں، مت کہیے گا کہ مولانا یہ مولا تو ایسے نہیں کہہ سکتے. کیا یار تم تو صاحب حیثیت ہو. ہاں ابھی بھی اتنا چھوٹا کر کہنے لگے میرے باپ دادا اسی میں رہتے تھے اس لیے میں بھی اسی میں رہتا. اگر تمہارے باپ دادا جاہلیت کا کام کرتے تو تم بھی یہی کرو گے. مولا فرماتے ہیں مومن کی سعادت ہے کہ اس کا گھر بڑا ہو. اب لوگ کہیں گے سر لون دلا دیں تو حکومت لون دے رہی، لے لیں. پھر کہیں گے مولانا اس میں تو آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے 3% اگر کوئی دینا پڑتا ہے نا تو جو انفلیشن ریٹ ہے نا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. انفلیشن ریٹ تو ہے، کوئی بینکر مجھے بتا سکتا ہے انفلیشن ریٹ کتنا ہے؟ 9% سے اوپر ہے نا. ہاں 9-10% سے. یعنی اگر آپ 1 جنوری 2000، میں سمجھ رہا ہوں میری بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن کوئی حرج نہیں، شاید اللہ کو منظور ہو یہ 2 لوگوں کے گھر بھی بڑے بن جائیں اور ہم ان کے گھر دعوت میں جائیں تو کیا حرج ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. دیکھیں میں تھوڑا ٹاپک سے نکل گیا ہوں لیکن سمجھ لیں بات. 1 جنوری 2020 کو میرے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ تھا. اس سے میں 1 لاکھ روٹیاں مثال خرید سکتا تھا. 31 دسمبر 2020 کو میرے ہاتھ میں 1 لاکھ روپیہ ہے، لیکن اب میں صرف 82,000 روٹیاں خرید سکتا ہوں. 18,000 روٹیاں کہاں گئیں؟ روپیہ وہی 1 لاکھ. روپیہ کتنا ہے؟ اس وقت میں 1 لاکھ روٹیاں خرید سکتا تھا. اب چلے میں کہتا ہوں 90,000 روٹیاں خرید سک رہا ہوں. 10,000 روٹیاں میری چلی گئیں. کہاں گئیں؟ اس کا مطلب ہے اس پیسے کی طاقت گر رہی ہے. بینک والے اپنی محنت اور کوششوں کا پیسہ لیتے ہیں، ہم نے اس کا نام وہ لگا دیا ہے. ورنہ حقیقت میں ربا اگر لیا جائے نا تو وہ عرب کے زمانے میں ربا کیا ہوتا تھا آپ کو پتا ہے؟ ایک انسان جاتا تھا، مشکل ہے مجھے تم دے دو، اچھا 10 دینار رکھو. کب واپس دو گے؟ 1 سال بعد. اس پہ کتنا دو گے؟ 5 اور دے دوں گا. 1 سال بعد 15 دو گے. ہاں سال گزر گیا، اس نے 5 دی، بولے وہ 10 تو نہیں دے سک رہا، مجھے تھوڑا ٹائم دے دو. اس نے مجھے تھوڑا دینار دے دو، مجھے تھوڑا ٹائم دے دو، مجھے تھوڑا. اس نے کہا مجھے تم تھوڑا دینار دے دو. بولا چلو 5 تو تم نے رکھ لیے، 10 مجھے تمہیں دینے، میں 7 تم کو اور دے دوں گا. 17 دینار دینے پڑ گئے. سال گزرا، 7 دیے، 10 پھر پڑے رہے. یہ دیتے دیتے اس کا باغ بکتا، اس کے جانور بکتے، اس کی ہر چیز بکتی. آج ہمیں انفلیشن اور ربا کو سمجھنے میں محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. میں نہیں کہتا ربا حلال ہے، جو کہے گا ربا حلال ہے وہ دین سے خارج ہے. لیکن ربا ہے کیا؟ گفتگو کس پہ ہے؟ ربا کیا ہے اور کیا چیز ربا نہیں ہے. جس لاکھ روپے کی قیمت 1 سال میں 10,000 کم ہو جائے اور بینک اس پر آپ کو 3 یا 4% اضافہ دے دے تو در حقیقت آپ کے 7% تو وہ بھی نقصان ہو گیا ہے. بہرحال بینک کی ڈیلنگز کے بارے میں احتیاط کرنا ضروری ہے. ایسا بھی نہیں کہ سارے بینک صحیح، سب صحیح ہے. بینک میں بعض عناوین اور عناصر میں ربا ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں جن کے پاس گھروں کی مشکل ہے اس یا بزنس کی مشکل ہے، اس وقت حکومت جو دے رہی ہے اس کو لے لے. اس کا شرعی حل کیا ہے مجھ سے اکیلے میں پوچھ لے. درود پڑھ دیں محمد. تو اس شخص نے کہا کہ مولا آپ میری سادگی پر ناراض ہو رہے ہیں، میں انشاءاللہ بڑا گھر لے لوں گا جیسے آپ نے فرمایا، لیکن میرے بھائی کو سمجھائیں. تو اس نے بیوی، بچے، مکان سب کچھ چھوڑا ہے. وہ جاتا ہے بصرہ کے اطراف میں کوئی جنگل ہے، وہاں جا کے عبادت کرتا رہتا ہے اور بس اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. مولانا نے اس کو بلوایا، بولا تو مجھ سے بھی زیادہ متقی ہو گیا ہے، تو مجھ سے زیادہ متقی ہو گیا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. جب بصرہ پہنچے نا مولا، ولی فقیر تو اونچا مقام ہے، امام زمانہ ہے، حاکم امیر المومنین پہنچے.
اچھا میرے مولا بازار میں گھومتے پھرتے رہتے لوگوں کو آبزرو کرنے, بازار سے گزرے دیکھا کہ مسجد میں لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یار یہ کیا ہے؟ اور وہ عبادت کرے مسجد میں, اچھا اچھا متقی پرہیزگار ہو دیتا ہے مسجد میں گئے, کہیں کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم لوگ دنیا سے دور لوگ ہیں, اللہ والے, کھوپڑی میں رکھ لیجئے گا میری یہ بات, ہم لوگ دنیا سے دور لوگ ہیں, اللہ والے ہیں. کیا کرتے ہو؟ کہا بس اللہ اللہ کرتے ہیں, کبھی نماز پڑھتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں, کبھی شکر کرتے ہیں. کہا اچھا ماشاء اللہ اتنا اچھا سب کرتے ہیں, ہاں اتنا اچھا کرتے ہیں. مولا نے کہا تم لوگ کے کھانے پینے کا کیا ہوتا ہے؟ کہا کوئی لا کے دے دے تو کھا دیتے ہیں, نہیں دے تو نہیں کھاتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا اچھا کتوں کی طرح زندگی گزار رہے ہو نا. یہ آپ کے مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں, یہ تو کتے کی صفت ہے کہ اسے کھانا مل گیا تو مل گیا, نہیں ملا تو نہیں ملا. کوڑے منگوائے, کوڑے سر پہ مارے کہ نکلو یہاں سے اور جاؤ حلال روزی ڈھونڈو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کمانے کو عبادت قرار دیا ہے. صبح جب نکلتے ہو گھر سے وضو کر کے نکلو, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, یہ عبادت ہے. جو روزی کمانے جاتے ہو رزق حلال کمانا, اگر جہاد 10 حصوں میں تو رزق حلال کمانا 9 حصے ہیں جو ایک جہاد کر رہے ہیں. آسان نہیں ہے. ہر صبح اٹھ کے جاؤ, پوری دن محنت کرو, کوشش کرو, وضو کر کے جاؤ, بسم اللہ کہہ کر نکلو, صدقہ دے کر نکلو, الٹے پیر سے پہلے نکلو, گھر والوں کو عزت سے احترام سے خداحافظ کر کے نکلو, میں جہاد کرنے جا رہا ہوں. جب اس نیت سے آپ جائیں گے تو آپ کی برکت ہوگی, روزی آئے گی. لیکن اگر اچھا یہ بھی بات بتا دوں, اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم کو امیر بنا دیں گے. باہر آواز آ رہی نا میری کچھ, ہاں نہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے. دیکھیں اس آیت میں جو آپ شادی کے کارڈوں میں چھپاتے ہیں, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. ہر مولانا نکاح سے پہلے پڑھتا ہے, اس لیے کہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے. بہت سے لوگ وہ شادی کارڈ والے پرنٹرز ہیں نا, وہ ترجمہ پہلے سے لکھ دیتے ہیں کہ دیکھو اپنے نوجوان نیک سیرت لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دو, اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ انہیں مالدار کر دے گا. جھوٹا ترجمہ ہے یہ. اللہ نے مالدار کرنے کا وعدہ لیا ہی نہیں ہے. یہ ضرور کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے. یہاں پر ہے ان یکونوا فقراء, اگر وہ فقیر ہوں گے محلی لحاظ سے ان کی حالت بہتر نہیں ہوگی. یغنہم اللہ من فضل, اللہ تعالیٰ اسی مال میں اتنی برکت دے دے گا کہ وہ غنی ہو جائیں گے. اور میرے مولانا نے فرمایا غنی وہ شخص ہے کہ جس کو دوسرے کے ہاتھ میں جو مال ہے اس کی فکر نہیں. میرے پاس جو مال ہے اس میں اللہ مجھے, بھائی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں نا, ایسے لوگ ہیں. ایسا میرا اپنا دوست کہہ سکتا ہوں, کلاس فیلو کہہ سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا تھا اور خرچ بھی بہت کرتا تھا, اللہ رحمت کرے. آخری سال جب میں اسے ملا کینیڈا میں اور بات چیت ہوئی, سب کچھ ہوا, لگے ظاہر احترام سے بات کرتا تھا. میں سمی صاحب جتنا نیک کام ہو سکا کیا اور کرتا جا رہا ہوں, لیکن اب اللہ نے ایسے امتحان میں ڈالا ہے کہ اس کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. میں نے کہا کیا ہو؟ کہنے لگے بڑی بڑی رقم. میں نے کہا, کہنے لگا اتنا ہے میں اللہ کی راہ میں دے دوں, مجھے کوئی کینسر سے باہر نکال دے. میں نے کہا شاید کچھ ایسا عمل ہوا ہے اللہ چاہتا ہے کہ صاف کر لے. کہنے لگے ہاں مجھے اس میں اللہ سے شکایت نہیں ہے, شکایت تو مجھے اپنی ذات سے ہے کہ میں کیوں کسی ایسی چیز میں پڑا کہ آج میں کینسر کا شکار ہو گیا. پیسہ بہت زیادہ ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے. بہت زیادہ پیسے والوں کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پر بھی دیکھ رہے ہیں. اگرچہ کہ ٹیلی ویژن دیکھنا نہیں چاہیے آپ کو, یوٹیوب پہ نیوز دیکھ لیں, جان چھوٹ جائے آپ کی. جس سے کہ ٹیلی ویژن کی گندگی بھی تو گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اتنا پیسہ ہے, لوگ عیاشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں اور پھر ایک بات جماعت درود پڑھنے محمد. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ یغنہم اللہ من فضلہ,
पैसे तुम्हारे वही होंगे, 25,000 30,000 तनख्वाह होगी मसलन, क्या होता है, लेकिन अब अल्लाह ताला इसमें ऐसी बरकत डाल देगा कि तुम्हें उन बीमारियों में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें उन इसराफ में खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साहब मुझे मिले कोरोना के ज़माने में पिछले साल, कहने लगे मौलाना मैंने एक अकाउंट्स बनाए हैं, उस अकाउंट्स में पता चलता है कि कोरोना की वजह से हम कितनी फजूलियात से बच गए, और ये अल्लाह ताला की हम पर हुज्जत है कि अगर हम इन फजूलियात से अपने आप को बचा लें तो हमारे पैसे हमारे लिए वैसे ही काफ़ी होते हैं। लेकिन जब फजूलियात आ जाते हैं, समझ रहे हैं ना, अब मैं कितनी बातें आपको समझाऊं, जब फजूलियात जिंदगी में आ जाती हैं ना, तब इंसान की जिंदगी से बरकत। आपने पैसा नहीं मांगना है, आपने क्या मांगनी है, पालने वाले मेरी रोजी में बरकत अता फरमा दो। और बरकत से मुराद ये नहीं लेना है कि पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम जानते हैं, आज मैं मिंबर पर बैठा हुआ हूं, 3 दिन पहले किसी साहब ने मुझे बताया कि फलां साहब के पास इतना 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 कुछ है, नहीं बताता कि फिर आपको भी परेशानी हो जाए, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो सारा पैसा अनऑफिशियल पैसा है। देख रहे, पैसा उसका, अच्छा पाकिस्तान में भी नहीं, किसी और मुल्क में, मौलाना इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन बेचारे की मुश्किल ये है कि वो इस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि जब ऑफिशियल करना था तब उसने लॉकरों में रखा, अब जब निकाल के इस्तेमाल करने का वक्त आया तो हुकूमत कहती है बताओ पैसे लाए कहाँ से। मैंने कहा ये तो यहाँ जवाब देना है, कल वहां पे भी तो जवाब देना है, कहाँ से लाए। यहाँ की एफबीआर तो फिर भी काम चला लेती है। मेरे मौलाना ने क्या फरमाया, वफी हलाल ही हिसाबुन वफी हराम ही इकाबुन, इसके हलाल में हिसाब है और इसके हराम में इकाब है। तो क्या करें, जिंदगी गुजारें अल्लाह की इताअत में, जिंदगी गुजारें रसूल की इताअत में, बहुत ज्यादा पैसे की फिक्र ना करें, फिक्र करें तो इस बात की फिक्र करें कि आइंदा की नस्ल को इतने खूबसूरत तरीके से परवान चढ़ाएं। आप देखते होंगे, बहुत से बच्चों को देखते होंगे कि उनके माँ बाप उन्हें बड़े प्यार से, बड़ा अच्छा, बिगाड़ने की बात मैं नहीं कह रहा, एहतराम से हुदूद में रखकर जब ये बच्चे बड़े होते हैं, आज हमें नजर आते हैं, आपके जवानों में नजर आते हैं, मोहम्मद डेरा में एक बड़ी तादाद ऐसे जवानों की जिनकी मैं खुद इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, कि नजर आता है कि माँ बाप ने इनको प्यार दिया, इनको मोहब्बत दी, इनको इज्जत दी। नतीजा ये है कि आज वो दीन के लिए भी काम आते हैं, घर वालों के लिए भी काम आते हैं, और एक बहुत बड़ी सादत है, ऐसे तमाम बच्चों के वालिदैन के लिए एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले। तो हमें यही देखना है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें अक्ल दी है, अक्ल से नवाजा, और इस अक्ल के रुश्द के लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। जो दूसरे अध्ययन के साथ हमें कंपेयर करने जा रहा था वो ये था कि आज क्या इंसान किसी गाय के सामने झुकने को पसंद करेगा। अब मैं इब्तिदा को इंतहा से जोड़ दूं। बाद लोग कहते हैं मौलाना आपकी मजलिस पहली बार में नहीं समझ आती है, जब हम YouTube पे दूसरी बार सुनते हैं या तीसरी बार फिर पता चलता है कौन सी चीज़ कहाँ से कनेक्ट हो रही, कौन सी चीज़ का। ये तरीक़ेकार है ताकि चीज़ें जिसके लिए जो ज़रूरी हो, मुफीद हो, वो लेते जाएं। हम आज इंसानी अक्ल से सवाल करते हैं, ए इंसानी अक्ल, क्या तुझे ज़ेब देता है कि तेरी इतनी अजमत हो कि तू कायनात में क्या से क्या कर डाल, उसके बाद गाय माता के सामने सर झुका दे, पत्थर के सामने सर झुका दे। तू ऐसी चीज के सामने, बहुत से हैं आतिश परस्त हैं, आग के सामने सर झुकाते हैं। तो इन अदियान के लोगों के लिए इस बात को वाज़े करना जरूरी है। आज जो मगरिब में लोग क्रिश्चियनिटी से निकल चुके हैं, बहुत से इस्लाम की तरफ भी आए हैं, बहुत से सब कुछ छोड़ के कहने लगे अब किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाहर निकल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इंसान अपने आप के लिए एक वक़ार और इज्जत का कायल है। बस नतीजे की तरफ जाते, ज़ात इंसान, मेरा जुमला मैं रिपीट कर दूं,
ذات انسان جو اس کو عزت دے گا وہ اس کے سامنے اچھی طرح سے جائے گا، جو اسے ذلیل کرے گا وہ پتلی گلی سے نکل جائے گا۔ چور کو پکڑا گیا، او چور، میں نے چوری کی ہے، مجھے چور کیوں کہتے ہو؟ اب آپ فرق کر سکتے ہیں دو جملوں میں؟ کسی نے چوری کی، کسی نے کہا چور، اس نے کہا بھائی میں نے چوری کی ہے، میں چور نہیں ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا کیا فرق ہے؟ چور وہ ہوتا ہے جس کی ذات میں ہی چوری کرنا ہوتا ہے، چوری ہو سکتا ہے کوئی کر رہا ہو، مجبوراً کر رہا ہو۔ جیسے امریکہ کے ایک کورٹ میں ایک کیس گیا کہ اس نے ڈبل مکھن جیم انڈے چرائے تھے، جج کے پاس لے گئے۔ اچھا یہ آپ کے پاس اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں۔ جج کے پاس لے گئے، باقاعدہ چور ہے، کڑی پکڑ کے لے گئے، کیا کیا چرایا ہے اس نے؟ ڈبل چرائی، انڈے چرائے، کھڑا کرو اس کو، چور کیا اس میں کھڑا کیا گیا۔ کہا تو نے کیوں چرایا؟ میں بھوکا تھا، میرے بچے بھوکے تھے، پیسے نہیں تھے۔ کہا پھر؟ کہ میں کیا کرتا، جا کے مانگتا تو مجھے دیتے۔ کہ تو نے چرا لیے؟ کہ میں کیا کرتا، کوئی اور راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اس جج نے جتنے لوگ کورٹ روم میں تھے ان کو فائن کیا کہ تمہارے معاشرے میں ایک آدمی بھوکا تھا اور تم کو پتا نہیں تھا۔ لیکن جب میں نے یہ دیکھا، میں نے کہا میرے مولا آپ پر سلام ہو کہ آپ رات رات کو نکلتے تھے، حتیٰ 19ویں رمضان کی شب اپنی پیٹھ پر روٹی کا تھیلا لے کر نکلے۔ ابن عباس نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں، حالات آپ کو پتہ ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کہا ابن عباس جب تک علی زندہ ہے وہ فقیروں کو محتاجوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ یا اور یہ اللہ صلی علی محمد و، تو یہ انسانی عقل جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ جو مجھے عزت دے میں اس کے ساتھ چلوں گا، جو مجھے عزت نہ دے وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذاتاً اللہ تعالیٰ نے نفس کو باعزت بنایا ہے۔ اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں کہ جس کا نفس پست ہو گیا اس سے ہر برائی کی توقع کرو، اور جس کا نفس محترم ہو گیا اس سے کسی برائی کی توقع نہیں کرو۔ میرے مولا کا نہج البلاغہ قول جو ہے وہ کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ تو جو چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کے ادیان والوں کے پاس جب آپ جائیں کہ کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے، آپ ان سے صرف یہ بات کریں کہ کیا ہیومن ڈگنیٹی اس بات کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ جو صاحب عقل ہے، جو کائنات میں آج سپیس راکٹ شپس بھیج رہا ہے، جو کیا کیا بنا رہا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد رات کو آ کے گائے کے سامنے کھڑا ہو جائے میری ماں، پھر اسی کو پھر ڈسائی کولا بھی پینا شروع کر دے؟ خود ان کے لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ دوسرے ادیان اصلی یا نقلی، صحیح یا غلط، جعلی یا آفیشل چھوڑ دیجئے، جتنے ادیان ہیں انہوں نے انسانوں کی تذلیل کی ہے، صرف اسلام ہے جس نے انسانوں کو عزت دی ہے۔ اللہ اب دیکھیں میرے مولا خطبہ نمبر 106 نہج البلاغہ میں کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کیوں نہیں سمجھتا؟ اصحاب سے کہہ رہے ہیں جو جب خلافت ظاہریہ مل گئی نا تب فرما رہے ہیں تو کیوں نہیں سمجھتا؟ دین نے تجھے عزت دی، دین نے تجھے مقام دیا، دین نے تجھے احترام دیا، دین نے تجھے حیثیت، ایک ایک کر کے اسی دین کو چھوڑ کے تو کہیں اور جا رہا ہے۔ یہ 106 نمبر کا خطبہ پڑھیے گا، اب ٹائم میرے پاس بھی اتنا نہیں بچا ہے۔ میرے مولا یہی فرماتے کہ انسان یہ تو نے کیا کیا ہے کہ تجھے دین نے عزت دی، احترام دیا، وقار دیا، شرف دیا، ورنہ تم لوگ وہی تھے نا جو ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اونٹوں کے مسئلے میں۔ کس پہ جنگ ہوئی ہے اور کتنے 100 سال چلی، پتہ نہیں کتنا عرصہ چلی ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے اونٹ
ایک قبیلے نے کہا ہمارے اونٹ پہلے پانی پئیں گے، دوسرے قبیلے نے کہا ہمارے اونٹ پہلے. ارے نہیں ہو سکتا. کہا نہیں ہم نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا چلو بھائی جنگ شروع ہو گئی. کتنے سال چلی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے ایگزیکٹ کتنے سال وہ جنگ چلی ہے. وہ جناب بازار عکاس میں بیٹھے، میرے مولا فرما رہے بھائی نہج البلاغہ تھوڑا تھوڑا تو دیکھ لیا کر، ہم بھی آپ کو تھوڑا آشنا کریں گے. بازار عکاس میں بیٹھے، ایک صاحب کسی قبیلے کا شہزادہ ہوگا کیا ہوگا، پیر لمبا کر کے درخت کے ساتھ یوں ٹیک کر کے بیٹھ گیا. لگے ہے کسی میں جرأت میری ٹانگ کاٹ دے. اب دیکھیے یہ عرب کہاں تھے، ہے کسی میں جرأت کہ میری ٹانگ کاٹ لے. کسی اور قبیلے کا ایک آدمی آیا، شمشیر اٹھائی، دونوں ٹانگیں کاٹ کے بھاگ گیا. بچاؤ بچاؤ میرے قبیلے کے لوگوں، تمہیں شرم نہیں آتی ہے، وہ میری ٹانگیں کاٹ کے چلا گیا، تم دیکھ رہے. 40 سال جنگ چلی دو قبیلوں، وہ ان کو مارتے تھے، وہ ان کو مارتے تھے، وہ ان کو مارتے تھے. میرے مولا یہی سمجھا رہے کہ لوگوں، عہدہ نمبر 106، لوگوں تم کو دین نے شرف بخشا، تم کو دین نے بت پرستی سے نکال کر وحدانیت الہی کی طرف مقام عطا کیا. تم کو دین نے وہاں پہنچایا جہاں پہنچنے کا تمہارا تصور نہیں تھا. اس کے بعد تم نے دین کو ملیا میٹ کیا، سائڈ پہ رکھ دیا. اب میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں وہ سائڈ پہ رکھنے کی تفسیر آج کروں. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کل اس کی تفسیر کروں گا. تھوڑی اور چیزیں آج وہ بھی کبھی نہ کبھی تو بیان کرنی تھی، بیان ہو گئی. کہ آج کا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا، انسان کی خلقت کو کامل کر کے ایک جملہ کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین. مبارک ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ بھیجا تاکہ انسان انسانیت کے لیول پر آتا جائے، اور اس کے بعد خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھیجا تاکہ انسان اپنے شرف کو حاصل کر سکے. بھائی دیکھیں نا جتنا، اب ہم تو خیر اتنی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن آیت اللہ عظمت سیستانی اگر یہاں کے بیٹھ جائیں آپ کے سامنے، محسوس کریں گے نا کہ نہیں آیت اللہ عظمت سیستانی. ہم پنجاب میں ایک جگہ گئے، تھوڑی چھوٹی سی جگہ تھی، ہم وہاں گئے تو جناب بڑا احترام کہ جناب آپ ہمیں ٹائم دے کے آ گئے. ہماری حیثیت کیا ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کی نظر میں تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا باشرف سمجھا کہ اپنی محبوب ترین ہستی کو زمین پر بھیجا اور کہا میں تم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں. لیکن افسوس اللہ نے اپنے حبیب اور حبیب کے انوار کو زمین پر بھیجا، لوگوں نے اس سے کھلواڑ کیا، لوگوں نے اس سے کھلواڑ کیا. ایک محفل سجی ہوئی تھی، اس محفل میں کوئی صاحب، فتح مکہ کے بعد والے صاحب تھے، وہ کہا بھائی کوئی اجنبی تو نہیں ہے؟ نہیں سب اپنے ہیں. کہاں جیسے میں یہاں بس مطلب کہتا ہوں بھائی بہت پرائیویٹ بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر بتائیے گا. تو پوچھا کوئی اجنبی تو نہیں؟ کہا کوئی اجنبی نہیں ہے. کہا دیکھو اب تمہارے ہاتھ میں یہ آ گیا ہے، بنی ہاشم کا کھیل ختم ہو گیا، اب اس کو گیند کی طرح پاس آن کیا کرتے رہنا. ہم جو درد دل رکھتے ہیں نا، جہاں میں آج پہنچا ہوں، ہم جو درد دل رکھتے ہیں نا، اس لیے نہیں درد دل رکھتے کہ لوگ ہماری نہیں مانتے، اس لیے درد دل رکھتے ہیں کہ لوگوں نے رسول کی نہیں مانی ہے. ہم درد دل رکھتے ہیں کہ لوگوں نے امیر المومنین کی بات نہیں مانی. ہم درد دل رکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا کام کیا کہ لقد من اللہ علی المومنین، ہم نے مومنین پہ احسان کیا. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم کا جیسا میں نے اشارہ کیا، نہ روٹی پہ احسان جتایا، نہ بدن کے حصوں پر احسان جتایا، نہ عقل پہ احسان جتایا، نہ کسی اور چیز پہ احسان جتایا. کتنی نعمتیں ہیں آپ گن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے احسان جتایا تو اس بات پہ کہ میں نے تمہارے لیے ہدایت بھیجی. اس بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دین آپ کو کہاں لے جا رہا تھا؟ نہج البلاغہ بھی یہی کہہ رہا ہے، دین آپ کو کون سی شخصیت دے رہا تھا اور تم کہاں چلے گئے؟ پہنچے نا آپ لوگ،
میرے بھائی باہر جو بیٹھے ہیں وہ بات تک پہنچ رہے ہیں نا کہ دین انسان کو شرف اور عظمت کی طرف لے جا رہا تھا، عقل کی طرف لے جا رہا تھا، دین انسان کو انسانیت کے اعلیٰ ترین اقدار کی طرف لے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا میری سنتوں کو اپنا لو، میرے جیسے بننے کی کوشش کرو۔ اللہ نہیں بن سکتے لیکن سنتیں تو اپنا سکتے ہیں، نیک عمل تو کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ سب یزید کا شعر لعبت بنو ہاشم، کھلواڑ کیا بنی ہاشم نے، نہ وہی نازل ہوئی ہے نہ کوئی رسول آیا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یزید کی بنیادی زندگی کے عنصر بتاؤں گا۔ میں آج محنت کر کے آپ لوگوں کو یہاں تک لے کر آیا اور الحمدللہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ میری بات تک پہنچ گئے کہ دین انسانوں کو عظمت دینا چاہتا ہے۔ دین انسان، میرے مولا بصرہ کا اتفاقاً آج کیوں واقعہ یاد آ رہا ہے ایک کے بعد ایک، بصرہ کی جنگ سے واپس آ رہے تھے تو وہاں پر نا ایران کا بھی کچھ علاقہ تھا، تو میرے مولا جو ہے وہاں سے گزرنے والے تھے، تو وہ جو سید صاحب لاہور والے ہیں انہوں نے اس کی غلط تشبیہ کی ہے، میں بتا دوں۔ تو جب اس گاؤں یا شہر یا دیہات سے گزر رہے تھے میرے مولا، فوج بھی پیچھے تھی، تو ان کے بزرگ آگے آگے دوڑنے لگے، کوئی بھنگڑا نہیں ڈالا تھا انہوں نے، میں نے اپنی طرف سے لگا دوں۔ ان کے بزرگ میرے مولا کے، انہوں نے پوچھا علی کون کہیں، ان کے گھوڑے کے آگے آگے دوڑنے لگے، احترام کے طور پہ، عزت کے طور پہ۔ مولا رک کے نیچے اتر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہمارے یہاں جب سردار آتا ہے نا، جب بڑا آتا ہے نا، تو ہمارے بزرگوں کو ان کے آگے چلنا ہوتا ہے تاکہ سردار کو عزت دی جائے۔ مولا نے کہا یہ شرف انسانی کے خلاف ہے، یہ ذلت اور توہین ہے انسان کی کہ تم میری سواری کے آگے دوڑو۔ اللہ نے تمہیں بھی خلق کیا ہے، مجھے بھی خلق کیا ہے، تمہیں بھی عزت دی ہے، مجھے بھی عزت دی ہے، یہ زیب نہیں دیتا تم اس طرح سے دوڑو۔ دیکھ رہے ہیں مولا کائنات عمل سے بتا رہے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو حیوانوں کے آگے دوڑا کے ذلیل مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے بہت عزت دے دی ہے، بہت اوپر جگہ دے دی ہے۔ اب اگر تم نے اپنے آپ کو نیچے کرنا شروع کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اتنے پست ہو جاؤ گے کہ پھر تمہارا کچھ بھی۔ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پر انسان کی عزت و عظمت کو چھوڑ کر نیچائی کی طرف جانے کے لیے وہ کام کیا گیا کہ یزید کے لیے بیعت لینا شروع کی گئی۔ کل میں نے بتایا تھا نا، ابھی ایک جملہ کہوں گا فوراً یاد آ جائے گا۔ پہلے 30,000 والے گئے، پھر 20,000 والے گئے، پھر 10,000 والے گئے، اور انہوں نے جا کر جو امیر شام تھا اس کو ذہنی طور پر آمادہ کیا، اور 25، 30، 40، 45 لوگوں نے اتنا اثر کیا کہ کام شروع کر دیا گیا، لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ وہ جو صلح نامے میں لکھا تھا کہ اب تم اپنے بعد کسی کو اپنا نائب مقرر نہیں کرو گے، اب اس کو یہاں توڑا جا رہا تھا، اب اسے یہاں پر اس کے اگینسٹ جایا جا رہا تھا۔ اسی لیے امام علیہ السلام نے پیغام بھجوایا تھا کہ یزید، کیونکہ یہ مکہ میں بھی آیا تھا کہ بیعت لینے آئے۔ اب وہ واقعہ اب کل سناؤں گا، وقت بہت نکل گیا ورنہ بات آگے سے آگے بڑھتی جائے گی۔ مکہ میں آ کے بیعت لینے آئے، اور پھر مدینہ میں آ کے بیعت لینا شروع کیا، اور پھر اور بھی بہت کچھ کام کیے۔ ہم پوچھتے ہیں نا، کچھ لوگ جن کا آپ بہت احترام کرتے ہیں، احترام تو ہم سب کا ہی کرتے ہیں، جس نے رسول سے وفا کی ہم اس سے محبت کرتے ہیں، کی وفا تو نے تو ہم، یہ یہاں چیز ہے کیا؟ لیکن قرآن کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے، رسول کسی کے بارے میں کچھ کہہ دے، رسول فرماتے ذرا خیال رکھنا جب اونٹنی پہ بیٹھو گی نا فلاں جگہ کتے بھونکیں گے تو سمجھ جانا۔ نہیں سمجھ آتی تمہیں تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ مصیبت آئی ہے اسلام میں۔ میں نے بتایا نا ابتدا میں، اسلام ہمیں کہاں لے جانا چاہ رہا تھا، اور یہ ہمیں کہاں، کتنے سال حکومت رہی؟ دین کی کتنے سال حکومت رہی؟ 25۔ لگا پڑھ لینا،
اور میں نے 25 سال صبر کیا اس حالت میں جیسے کہ کسی کے گلے میں کانٹا اور آنکھ میں شہتیر ہو. میرے مولا کی مظلومیت پر ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تھوڑا واہ واہ کر کے آہا کر لیتے ہیں. میرے مولا کا غم درد دل نہج البلاغہ سے کوئی نکالے اور اس کا خلاصہ مومنین تک پہنچائے کہ یہ درد ہے تمہارے مولا کے. کہاں چہچہاتے پھرتے ہو، کہاں ہا 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 کراتے پھرتے ہو اور مجلس کا ماحول چینج کرتے پھرتے ہو اور لوگوں کو بھی بس مزہ آتا ہے کہ چلو چلتے جائے. جو مولا روتے روتے گئے دنیا سے، یہ کاش علی کو لوگ پہچانتے، کاش لوگ علی کو مانتے تو آج لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے. ہم مان لیں، ہم عمل کر لیں، لیکن افسوس کیا کہا یزید نے؟ بنی ہاشم نے کھیلا ہے، لعبت بنو ہاشم، کھیل کیا ہے. نعوذ باللہ. رسول اللہ نے نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے. اب یہاں سے آپ یزید کی ذہنیت کو تصور کر لیں کہ یزید کس ڈائریکشن میں نے پہلے اشرے میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ تو سید الشہداء نے ایک بند باندھ دیا تب جا کے اب مسلمانوں کا اتنا برا حال ہے. اگر وہ بند نہیں باندھا گیا ہوتا تو کیا حشر ہوتا؟ امام بیٹھے رہتے مدینہ میں، جاؤ تم لڑ لو، میں جاتا ہوں ذرا ہندوستان ہو کے آتا ہوں، تم لوگ لڑ لو. تم لوگ تمام شیعوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ شیعوں، جو باتیں کوئی کچھ ممبر پہ کرتا ہے کرے، اگر اسلام اہم نہ ہوتا تو سید الشہداء اتنی بڑی قربانی نہیں دیتے. سید الشہداء نے آخر وقت میں جو جملہ کہا ہے 3 شعبان کی دعا میں پڑھے گا، اللہم انت متعالی المکان، پالنے والے تو اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیری عبادت کے لیے اور تیرے احکام کو جاری کرنے کے لیے باہر نکلا تھا. اب تو دیکھ لے ظالموں نے کیا کیا ہے، ہمارے اور ظالموں کے درمیان میں فاصلہ ڈال دیا. سید الشہداء نے مجھے اور آپ کو جو عقل رکھتے ہیں، سوچنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ پیغام دیا ہے. اتنا یاد رکھنا کہ اگر اسلام حقیقی پر وقت آئے تو پھر 6 ماہ بھی قربان ہوگا. اگر اسلام حقیقی پر وقت آیا، جس پر انشاءاللہ اب کل گفتگو ہوگی، تو پھر عباس کے بازو قلم ہوں گے. اگر اسلام حقیقی پر وقت آیا تو اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی اور میں کھینچ کے نکالوں گا. اگر اسلام پر وقت آیا تو قاسم کا لاشا پامال کیا جا سکتا ہے، اسلام کو پامال نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اسلام کی عظمت. اگر اسلام پر وقت آیا تو زینب اور محمد کو صدقہ کر دے گی. اگر اسلام پر وقت آیا تو امام حسن کی نشانی قربان ہو جائے گی. اگر اسلام پر وقت آیا، تاریخ کے مطابق کربلا میں اگر 72 لوگ تھے تو 52 تو صرف بنی ہاشم کی قربانی تھی. لوگ کہتے ہیں جناب کربلا میں بنی ہاشم کہاں تھے؟ 72 میں سے 25 غیر بنی ہاشم تھے، باقی بنی ہاشم تھے. تھوڑی سی تعداد آگے اب پیچھے ہو. یعنی سید الشہداء نے اس بات کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھوا دیا. اور شاید اسی لیے ائمہ معصومین، کل تھوڑے اقوال بیان کروں گا، سب نے تاکید کی ہے کہ دیکھو کربلا والوں کا غم مناتے رہنا، کربلا والوں کی یاد مناتے رہنا. جو روئے رلائے یا رونے جیسی شکل بھی بنائے وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں. عزاداروں، یہ کیا وجہ ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَارَةٌ لَا تُطْفَىٰ.
اتنے سال گزر گئے، اس کے باوجود آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام جب مشکل میں گرفتار ہوئے تو جناب جبرائیل آئے، حضرت آدم آپ کو میں ایک دعا تعلیم کرنے آیا ہوں، آپ کو دعا پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ پڑھتے پڑھتے یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، اور اس کے بعد اے وہ کہ جو احسان کرنے والا ہے بحق الحسین۔ حضرت آدم چپ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جبرائیل جبرائیل یہ کون سا نام ہے، یہ کیا نام ہے؟ پہلے 4 ناموں میں میرے دل میں گھبراہٹ نہیں آئی ہے، لیکن جب یہ 5واں نام آپ نے لیا ہے میری آنکھوں سے آنسو کیوں نکلنے لگے، میرے دل میں تلاطم کیوں پیدا ہوا؟ جبرائیل نے مجلس شروع کی، اے آدم تیری نسل سے ایک نبی آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے، ان کا ایک نواسا ہوگا جس کا نام حسین ہے، اس حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ آسمان میں شروع ہونے والی یہ مجلس اس وقت تک چلے گی جب تک امام زمانہ نہ آ جائیں، جب تک امام زمانہ۔ این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے وہ امام جو کربلا کے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیں گے؟ عزاداروں عزاداروں، مجھے یہ جملہ کہنے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر آپ کبھی بازار میں جا رہے ہوں، آپ کی امی، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہو، اور کوئی آ کے ہلکا سا پردہ ہلا دے، کوئی آ کے ذرا سی چادر کو کھینچ کے چلا جائے، میں آپ ہوں، آنکھیں سرخ ہو جائیں، چیخ کے بولے او بے ادب، او بے شرم، تیری ماں بہن نہیں جو ہماری ماں بہنوں کو اذیت دے رہے ہو، آئے کربلا والو، آئے مصیبت دیدہ، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ کی طرف لایا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، ان آنسوؤں کو اللہ جاری رکھے، سوائے غم حسین کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، کوفے کے دروازے سے پہلے جناب زینب نے سید سجاد کو پیغام بھجوایا، بیٹا زینب یہ کوفے کا بازار ہے، ہمیں بڑی شرم آتی ہے اس حالت میں اس بازار میں داخل ہوں، اگر ہو سکے تو دوسرے دروازے، کوفے میں تو رہتی تھی نا، بابا کی حکومت کے زمانے میں تھی نا، لوگ پہچانتے تھے، اس وقت تھوڑی چھوٹی ہوں گی، اب سن رسیدہ ہو گئی ہے۔ ایک وقت آواز آئی نہیں، اس قافلے کو یہیں بازار سے لے جایا جائے گا، شاید جناب زینب نے یا جناب ام کلثوم نے نجف کی طرف رخ کیا ہوگا۔ بابا بابا وہ 19 رمضان کی صبح تھی، آپ کو ضربت لگی تھی، آپ کو چادر میں لایا جا رہا تھا، گھر سے پہلے آپ نے کہا نامحرموں کو ہٹا دو، میں اپنے پیروں پر جاؤں گا، میری زینب ام کلثوم کہیں ان کے رونے کی آواز نامحرم نہ سن لے، میری حالت دیکھ کر وہ غش نہ کھا جائے۔ بابا بھیا کی شہادت دیکھی، علی اکبر کا گرنا دیکھا، لیکن بابا 19 رمضان کو آپ نے ہماری آواز بھی نامحرم کو نہ سنائی، آج آئیے دیکھیے آپ کی بیٹی زینب کربلا کے میدان
میدان سے کوفے کے بازار میں داخل ہو رہی ہے۔ کوفے کے لوگوں کو دیکھتے ہی جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شاید اماں یاد آئی ہوں، اماں ایک وقت آپ بھی تو دربار میں گئی تھی، آج آپ کی بیٹی زینب القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پالنے والی ان آنسوؤں کا واسطہ، ان دلوں میں حسرتوں کا واسطہ، پالنے والے ہمیں اسلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، ہماری جوانوں کے مسائل کو حل فرما دے، ہماری مشکلات کو دور فرما، کورونا کے شر سے محفوظ فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما۔